بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیز بچوں، اس سے پہلے کے سبق میں آپ نے مبتدا اور خبر کی تعریف کے علاوہ مبتدا اور خبر کے کچھ احکام پڑھے تھے۔ ابھی اس فصل کے تحت خبر کے کچھ اور احکام بیان ہو رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ الْخَبَرُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً نَحْوُ زَيْدٌ أَبُوهُ قَائِمٌ أَوْ فِعْلِيَّةً نَحْوُ زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ أَوْ شَرْطِيَّةً نَحْوُ زَيْدٌ إِنْ جَاءَنِي أَكْرَمْتُهُ أَوْ ظَرْفِيَّةً نَحْوُ زَيْدٌ خَلْفَكَ وَعَمْرٌ فِي الدَّارِ۔ آپ جانتے ہیں کہ قد فعل مضارع پر قلت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تقلیل کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اور خبر کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے یا جملہ فعلیہ ہوتی ہے یا جملہ شرطیہ ہوتی ہے یا جملہ ظرفیہ ہوتی ہے۔ تو یہاں خلاصہ یہ ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خبر کبھی جملہ ہوتی ہے۔ تو اب جملہ، خبر کے جملہ ہونے کو قد کے ساتھ بیان کر کے مصنف نے یہ اشارہ کیا ہے کہ ایسا کبھی ہوتا ہے، یعنی کم ہوتا ہے، اور اکثر یہ ہے کہ خبر مفرد ہوتی ہے، یعنی جملہ نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں زید قائم، واللہ غفور الرحیم۔ تو اب یہ سب کیا ہیں؟ غیر جملہ خبریں ہیں۔ تو قد لا کر کے مصنف نے اشارہ کیا ہے کہ خبر کا مفرد ہونا یہ کثیر ہے، زیادہ ہے، اور جملہ ہونا یہ قلیل ہے۔ اور پھر جملہ کے بعد اس کی 4 قسمیں ذکر کی کہ خبر جو جملہ ہوتی ہے وہ کبھی جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ یا جملہ شرطیہ یا جملہ ظرفیہ ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں اور خبر کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے، نحو زید ابوہ قائم، جیسے زید ابوہ قائم۔ تو اس میں ترکیب یوں ہوگی کہ زید مبتدائے اول، ابوہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدائے ثانی، اور قائم دوسرے مبتدا کی خبر۔ دوسرا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدائے اول کی خبر۔ تو اب دیکھیے خبر کس کو بنایا گیا؟ ابوہ قائم، جو مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو رہا تھا۔ او فعلیتن، یا خبر جملہ فعلیہ ہوگی، جیسے زید قام ابوہ۔ تو اب یہاں ترکیب ہوگی کہ زید مبتدا، قام فعل ماضی، ابوہ مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر۔ تو اب یہاں دیکھیے خبر قام ابوہ کا جملہ بن رہا ہے جو جملے فعلیہ ہے۔ او شرطیتن، یا خبر جملہ شرطیہ ہوگی، جیسے زید ان جاءنی اکرمتہ۔ تو زید ان جاءنی، زید اگر میرے پاس آئے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا۔ تو یہاں ترکیب ہوگی کہ زید مبتدا، ان حرف شرط، جاء فعل ماضی معروف، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، نون وقایا یا متکلم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اکرمتہ، اکرمتہ فعل ماضی معروف، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر زید مبتدا کی خبر۔ تو اب یہاں خبر کس کو بنائے گا؟ ان جاءنی اکرمتہ، پورے جملے کو۔ او ظرفیتن، یا خبر جملہ ظرفیہ ہوگی، جیسے زید خلفک وعمر فی الدار۔
جملے ظرفیہ سے مراد ہے کہ خبر بظاہر ظرف ہو، یعنی ظروف زمان یا ظروف مکان میں سے کوئی کلمہ ہو یا جار مجرور ہو، تو بظاہر خبر کی جگہ اسے لایا گیا ہو، مگر وہ ڈائریکٹ تو خبر بن نہیں سکتے بلکہ وہ متعلق ہوتے ہیں۔ اور نحویوں کا ایک بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ ان کو جملہ سے متعلق کیا جائے گا، چاہے وہ ظرف زمان یا مکان ہو یا جار مجرور ہو، ان کا متعلق جو نکالیں گے وہ جملے فعلیہ نکالیں گے، فعل کو مقدر مانیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جسے مقدر مانا جائے گا وہ اس میں عامل ہوگا، اور عمل کرنے میں فعل اصل ہے، اس لیے فعل وہاں مقدر کیا جائے گا۔ تو ظرف کا تعلق فعل سے کیا گیا، اور اب وہ فعل اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ تو اگرچہ حقیقت میں وہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے، مگر چونکہ ظرف کی بنیاد پر وہ جملہ نکالا جا رہا ہے، اس لیے اسے جملہ ظرفیہ کہا گیا۔ تو کہیں او ظرفیتن، یا خبر جملہ ظرفیہ ہوگی، نحو زید خلفک، جیسے زید خلفک۔ تو جملے ظرفیہ کی صورت یہ ہوگی، ترکیب یہاں یوں ہوگی کہ زید مبتدا اور خلفہ مضاف کا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا۔ استقر یا ثبت فعل ماضی کا، ثبت فعل ماضی معروف، اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر۔ ایسے عمر فی الداری میں بھی ترکیب کریں گے کہ عمر مبتدا، فی حرف جار، الداری مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا استقر فعل کا، اور استقر فعل ماضی معروف، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ اکثر لوگوں کے نزدیک ہے، اور دوسرا طبقہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ یہ ظرف یا جار مجرور کو فعل سے نہیں بلکہ شبہ فعل سے متعلق کریں گے، یعنی اس میں فاعل یا اس میں مفعول وہاں مقدر مانا جائے گا، نکالا جائے گا۔ اور ترکیب میں اس سے پہلے آپ نے زیادہ تر یہی صورت پڑھی ہوگی کہ زید خلفکا میں خلفکا کو مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی بنا دیتے ہیں، ثابت اس میں فاعل کا، اور اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور اس مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں، یہ جملہ نہیں۔ اور عمر فی الدار میں بھی فی الدار کو جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر بنا دیا جاتا ہے موجودن کا، جو اس میں مفعول ہے۔ تو یہ اگر آپ یہاں ثابتن یا موجودن نکالتے ہیں تو یہ جملہ ظرفیہ نہیں کہلائے گا۔ جملہ ظرفیہ تب کہلائے گا جب ظرف کا تعلق کسی فعل سے کیا جائے، اسی لیے آگے کہہ رہے ہیں والظرف متعلق بجملۃ عند الاکثر، اور ظرف اکثر نحویوں کے نزدیک ایک جملہ سے متعلق ہوتا ہے، نیچے لکھا ہے اے فعلیہ، یعنی جملے فعلیہ سے متعلق ہوتا ہے، وہی استقر مثلا، اور وہ جملہ مثال کے طور پر استقرہ ہے، یا یہاں پر ثبتا یا حصل یا وجدہ بھی نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ استقرہ کا معنی ہونا ہے، جو ثبتا سے بھی آپ نکال سکتے ہیں، حصلہ سے بھی نکال سکتے ہیں، وجدہ سے بھی نکال سکتے ہیں، وہی مفہوم بنے گا۔ تو ظرف کہتے ہیں اکثر لوگوں کے نزدیک جملہ سے متعلق ہوتا ہے، اسی بنیاد پر یہ جملے ظرفیہ کہلائے، وہی استقر مثلا، اور وہ مثال کے طور پر استقرہ ہے جس کا معنی ثابت ہے، موجود ہے۔ تقول زید فی الدار، تم کہو گے زید فی الدار، تقدیرہ زید استقر فی الدار، تو اس کی تقدیر ہوگی مثلا زید استقر فی الدار، یا زید ثبت فی الدار، زید وجد فی الدار۔ اب کہتے ہیں کہ خبر جب جملہ ہو تو اب اس صورت میں خبر کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ چونکہ خبر
جملہ کو بنایا جا رہا ہے، اور جملہ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں مستقل ہوتا ہے، دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں مسند اور مسند الیہ دونوں پا لیے جاتے ہیں، اور مسند اور مسند الیہ پا لیے جانے سے بات پوری ہو جاتی ہے۔ تو اب اس جملے کا تعلق پچھلے مبتدا سے ہے، اس کے لیے کوئی تعلق پیدا کرنے والا چاہیے، کوئی جوڑنے والا چاہیے، تو اسی کو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ ضَمِيرٍ يَعُودُ إِلَى الْمُبْتَدَإِ، اور جملہ میں ایک ضمیر ضروری، جملہ سے مراد جو جملہ خبر بنے، اور خبر بننے والے جملہ میں ایک ضمیر ضروری ہے جو مبتدا کی جانب لوٹے، کل ہائی فیما مرہ، جیسے کہ گزشتہ مثالوں میں ہائے ضمیر تھی، زید ابوہ قائم میں، زید قام ابوہ میں، ایسے ہی زید ان جاءنی اکرمتہ میں، تو سب میں کیا ہے؟ ہا ضمیر استعمال کی گئی ہے۔ کہتے ہیں وَيَجُوزُ حَذْفُهُ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ، تو اس جملہ میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے، مگر یہ کہ اس کا ذکر ضروری نہیں، کبھی اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں بشرطے کہ قرینہ پا لیا جائے۔ تو کہتے ہیں اور اس ضمیر کو قرینہ پائے جانے کے وقت حذف کرنا جائز ہے، جیسے کہیں گے الثمن منوانی بدرہم، سمن کا معنی ہوتا ہے گھی، اور من ایک پیمانہ ہے، اسی کا تثنیہ ہے منوان، تو روغن اور گھی جو من اور پیمانے سے بکتا تھا، تو اس کے بارے میں کہنے والے نے کہا الثمن منوانی بدرہم، سمن یعنی گھی 2 من 1 درہم میں، 1 درہم میں ہے۔ آپ بھی بازار خریدنے جاتے ہوں گے کچھ لینے کے لیے، تو اس طریقے کی بولیاں آپ سنتے ہوں گے کہ کیلا 1 درجن 40 روپے میں، 50 روپے میں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر کیلا 1 درجن 40 روپے میں، تو قائل جو کہہ رہا ہے 1 درجن 40 روپے میں، کیلا کہنے کے بعد تو اس 1 درجن کا تعلق گویا کہ اسی کیلا سے ہو رہا ہے، نہ کہ مطلق اور بغیر کسی چیز کا لحاظ کیے ہوئے وہ 1 درجن بیان کر رہا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں ترکیب اگر ہم کریں تو اس لحاظ سے جو حصہ خبر بن رہا ہے اس میں کوئی ضمیر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ آپ الثمن منوان بدرہم کی ترکیب کریں گے، الثمن مبتدا، منوان مبتدا ثانی، اور بدرہم ثابتانے یا ثابتا سے متعلق ہو کر کے خبر بن جائے گا۔ تو اب منوانی بدرہم جو یہ خبر بن رہا ہے، اس جانب میں کوئی ایسی ضمیر نہیں ہے جو الثمن کی جانب لوٹے، تو یہاں پر جو ضمیر تھی اسے حذف کر دیا گیا، کیونکہ یہ اصل عبارت ہے الثمن منوانی منہ بدرہم، اس کا 2 من مقصود ہے، مراد ہے، تو اصل میں منہ تھا، ضمیر مع حرف جار کے حذف کر دی گئی۔ ایسے ہی البر الکر ب60 درہم، البر کا معنی ہوتا ہے گندم، گیہوں، اور کر بھی ایک پیمانہ ہے، ناپنے کی ایک چیز ہے، جیسے آج ہمارے یہاں بوری اور بورا چلتا ہے، ایسے عربی میں عربوں کے یہاں پیمانہ تھا۔ تو کہتے ہیں والبر الکر ب60 درہم، اور گیہوں کا 1 کر 60 درہم میں ہے۔ تو یہاں بھی ترکیب ہوگی البر مبتدا اول، الکر مبتدا ثانی، با حرف جار 60 ممیز، درہمن تمییز، ممیز تمیز سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتہ فعل کے یا ثابت اس میں فاعل کے، اور اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو کر خبر مبتدا اول کی۔ تو یہاں بھی البر الکر منہ ہے، منہ مقدر ہے۔ اب آگے کہتے ہیں وقد یتقدم الخبر علی المبتدا، تو مبتدا اور خبر میں اصل یہ ہے کہ مبتدا کو پہلے لایا جائے گا اور خبر کو بعد میں، مگر کہتے ہیں ترتیب میں اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی خبر مبتدا پر مقدم ہوتی ہے، یعنی خبر کبھی مبتدا سے پہلے لاتے ہیں، جیسے فی الدار زید، یہاں فی الدار زید جار مجرور کی مثال دے کر کے مصنف نے اس بات یعنی اشارہ کیا ہے کہ ایسا ظرف کی صورت میں زیادہ ہوتا ہے،
اور غیر ظرف کی صورت میں بہت ہی کم ہے. اس صورت میں زیادہ تر مبتدا کو پہلے اور خبر کو بعد ملایا جاتا ہے، لیکن جب خبر ظرف کی صورت میں ہو تو خبر کو پہلے بھی لے آتے ہیں. لیکن اگر مبتدا نکرہ ہو اور خبر ظرف کی صورت میں ہو تو اس صورت میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہوگا، تاکہ خبر کو پہلے لانے کی وجہ سے اس نکرہ کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے اور پھر اس کا مبتدا بننا درست ہو جائے، جیسا کہ آپ نے فی الدار رجل کی مثال پڑھی تھی. وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَإِ الْوَاحِدِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ. اب ایک اور حکم بیان کر رہے ہیں کہ ایک مبتدا ہو تو اس کے لیے ایک خبر بھی لائی جا سکتی ہے اور ساتھ ہی میں کئی خبریں بھی لائی جا سکتی ہیں. اور کئی خبر لانے کی دو صورت کئی خبر آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پر حرف عطف نہ لایا جائے اور ان ساری باتوں کو خبر ہی کی صورت میں رکھا جائے، بیان کیا جائے. کہتے ہیں وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَإِ الْوَاحِدِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ، اور ایک مبتدا کے لیے بہت ساری خبریں لانا جائز ہے. نحو زید عالم فاضل عاقل، جیسے زید عالم فاضل عاقل قرآن مجید میں بھی جا بجا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وغیرہ اس طریقے سے متعدد خبریں لائی گئی ہیں. تو یہ بھی طریقہ ہوتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بیچ میں حرف عطف لے آیا جائے اور کہا جائے زید عالم وفاضل وعاقل، تو واو کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں، مگر اس صورت میں یہ ترکیب میں خبر نہیں بنیں گے بلکہ معطوف علیہ معطوف کر کے تب خبر بنائیں گے، تو کل ملا کر کے تب ایک ہی خبر ہو جائے گی، لیکن معنن کئی خبریں ہو جائیں گی. یہاں مقصود ہے کہ لفظاً اور معنن دونوں اعتبار سے ایک مبتدا کے لیے کئی خبریں لائی جا سکتی ہیں. تو اب یہاں ترکیب یوں کریں گے: زید مبتدا، عالم خبر اول، فاضل خبر دوم خبر ثانی، عاقل خبر ثالث. جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو ذالک الکتاب اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور لا ریب فیہ یہ پورا جملہ لا نفی جنس کا ہو کر کے خبر اول، اور ھدی للمتقین یہ خبر ثانی ہے، دوسری خبر ہے. تو ایک مبتدا کے لیے چند خبریں لائی جا سکتی ہیں، جیسے زید عالم فاضل عاقل. تو یہاں تک آپ حضرات اپنا سبق ملائیں. مبتدا کی ایک اور قسم ہے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. چونکہ بات تو بہت مختصر میں لکھی ہوئی ہے مگر اس کے اندر تھوڑا سا تفصیل زیادہ ہے اور اس کے لیے اطمینان بھی چاہیے، تو اتنا آپ حضرات ملا لیں انشاءاللہ.